سلطان الہند عطائے رسول عربی اقلیم ولایت کے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے توکل و اعتماد پر تنہ تنہا اجمیر میں داخل ہوئے تھے۔ پرتھوی راج چوہان کی تمام تر عسکری قوتوں کی بنیاد پر بھی اس درویش کامل کو اس وقت کی قوتیں نہ شکست دے سکیں اور نہ ہی انہیں اجمیر سے بے دخل کیا جا سکا۔ آج پرتھوی راج چوہان کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اس کے مادی آثار میں صرف تاڑا گڑھ پہاڑ پر واقع قلعہ کے کچھ کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ جس مقام پر فخر راجپوت اپنا دربار آراستہ کیا کرتا تھا، آج اسی جگہ حضرت سید میرا حسین کا مزار مبارک ہے۔ سرکار خواجہ اجمیر کو تاریخ انسانی کا سب سے مشکل ترین کام سونپا گیا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ دلوں کو اللہ کا عرفان عطا کریں، پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا کریں۔ وہ پیشانی جو پتھروں کے آگے، جو سنگریزوں کے آگے، جو درختوں کے آگے، جو ہواؤں کے آگے، جو فضاؤں کے آگے، جو خلاؤں کے آگے جھک رہی تھی، ان پیشانیوں کو اللہ کے آستانے کرم پہ جھکا دیں۔ آپ نے جس قوم کے سامنے خدائے واحد کا پیغام پیش کیا، وہ ہندوستان کی سب سے جنگجو، شجاع، سرکش، طغیان اور بغاوت پہ آمادہ قوم تھی۔ سرکار خواجہ اجمیر جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو عالم یہ تھا کہ تقریباً 1.5 لاکھ راجپوت آپ کے دست حق پرست پر ایمان لا چکے تھے۔ اسلام پر بہتان تراش کرنے والے یہ بتائیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس کتنی تلواریں تھیں اور کتنے سپاہ تھے۔ زمین پہ کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، مگر دل پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ انقلابات زمینوں پہ لائے گئے، مگر وہ چند سالوں کے بعد یا پھر چند صدیوں کے بعد وہ اس انقلابات کے اثرات آج نظر نہیں آتے، مگر وہ انقلاب جو دلوں کی زمین پر پیدا کیے گئے، اس کی صدائے بازگشت آج بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر نے ہندوستان کی زمین پر جو انقلاب برپا کیا تھا، وہ سب سے عظیم انقلاب یہ تھا کہ انہوں نے راجپوتانہ کے ان سرکش اقوام کے دلوں کو اللہ کے عرفان سے آباد کر دیا اور ان کے دلوں کو اللہ کے رسول سرور کائنات کی محبتوں سے بھر دیا۔ سرکار خواجہ اجمیر ہندوستان کے بادشاہ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ہندوستان کی زمین گزشتہ 800 سالوں سے سرکار خواجہ ہند کی شوکت اقتدار زیر نگی نہیں ہے۔ ہندوستان کے ذرے ذرے پر سرکار خواجہ اجمیر کی بادشاہت کے اثرات گزشتہ کئی صدیوں سے محسوس کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے اس زمین کے ذرے کو رشک آفتاب بنایا ہے۔ سرکار خواجہ اجمیر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ راجپوت آپ کے دست حق پرست پر ایمان لا چکے تھے۔ اسلام پر بہتان تراشنے والے بتائیں کہ حضرت خواجہ اجمیر کے پاس کتنی تلواریں تھیں اور کتنے سپاہ تھے۔ بلا شبہ تائید غیبی جو حضرت خواجہ اجمیر کو عالم غیب سے مشیت الہی نے عطا فرمائی تھی، وہ اس قدر ناقابل تسخیر تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھی۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خواجہ اجمیر کو پرتھوی راج چوہان کے پاسبانوں نے انا ساگر کے پاس بیٹھنے سے منع کیا اور یہ کہا کہ اٹھ جاؤ کہ زمین ہماری ہے، تو سرکار خواجہ اجمیر نے ایک تاریخی بات کہی تھی اور یہ کہا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہاں سے میں اٹھ جاؤں، یاد رکھو کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدائے ماس، کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہر ملک کا مالک جو ہے وہ میرے خدا کی ذات ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سرکار خواجہ اجمیر نے اس زمین پہ جو انقلاب برپا کیا ہے، اس کی تاثیر آج تک محسوس کی جا رہی ہے۔ بلا شبہ زمینوں پہ انقلاب پیدا کرنا بہت آسان ہے، مگر دلوں کی زمین پر انقلاب برپا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے مقدس اولیاء کرام نے پہلے زمینوں پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ پہلے دل کی زمین متاثر کی ہے اور دل کے صحرا کو عشق رسالت کا انوار عطا فرمایا ہے۔ ہندوستان کی زمین خواجہ اعظم کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین قطب الدین بختیار کاکی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین نظام الدین محبوب الہی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین سرکار صابر کلیر کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین حضرت امیر خسرو کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین نصر الدین چراغ محمود دہلوی کی زمین ہے،
ہندوستان کی زمین علاء الحق پانڈوی کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین مخدوم سمرا کی زمین ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس افتخار کو اور شوکت ولایت کی اس شہنشہی کو سرکار خواجہ اجمیر کی بارگاہ مقدس سے الگ نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، قابل احترام کو دوستو، سرکار خواجہ اجمیر بلا شبہ ہندوستان کے ولی تھے، اور سلطان الہند کا لقب آپ کو بارگاہ رسول سے عطا کیا گیا تھا۔ واللہ العظیم، جسے بارگاہ رسالت سے تاج شہنشاہی عطا کیا گیا ہو، دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے جو اس کے زیر نگی نہ ہو۔ وہ ہر دور ہر زمانے کے بادشاہ ہیں، اور ان کی بادشاہت ہندوستان کے فصیلوں پر قیامت کے صبح تک اپنی شوکت اقتدار کا پرچم لہراتی رہے گی۔ اس میں قطعی دو رائے نہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے حقیقی سلطان ہیں۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ کے اقتدار کو اندیشہ زوال نہیں ہے، اس لیے کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ سرکار خواجہ اجمیر کے دربار عالیہ میں سلطان قطب الدین ایبک، سلطان شمس الدین التمش اور شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر جیسے باجبروت فرمانروا بھی سر نیاز خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا عالم یہ تھا کہ جب بھی یہ حاضر ہوتے تو سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی نگاہوں کا فرش بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتے۔ خیر، یہ تو سب وہ لوگ تھے جن کا تعلق اسلام سے تھا، جو دیندار حکمراں تھے، مگر اس کے باوجود حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ جب مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر پیادہ پا اور برہنہ سر حضرت سلطان الہند کی خدمت میں ایک عاجز انسان کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی جلال الدین اکبر ہے جس کے دو بدعقیدہ وزیروں نے کہ ابو الفضل فیضی نے اس جاہل حکمراں کے دل و دماغ پر اپنا تسلط جما لیا تھا، اور پھر انہی دو بھائیوں کے ورغلانے سے اکبر نے ایک نئے مذہب یعنی دین الہی کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا تھا، وہ خود خدا بن بیٹھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اکبر کی سلطنت مغلیہ اس کے ہاتھوں سے نکل رہی تھی، اپنے کسی جانشین کا متلاشی تھا، اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی عمر ڈھل رہی ہے اور اب تک وہ صاحب اولاد نہیں ہے۔ اس کے ہاں جتنے بچے پیدا ہوتے ہی مر جائے کرتے تھے۔ انہی کیفیت میں ایک بار اکبر آگرہ میں موجود اپنے دور کے عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ سلیم چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور، مجھے بچہ چاہیے، میں لاولد ہوں۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ میں اپنی سلطنت کو اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور میں کسی جانشین کا متمنی ہوں۔ میرے ہاں بہت سارے بچے پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی مر گئے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کی نگاہوں کے فیضان سے اور آپ کی دعاؤں کی برکتوں سے آیوسی کا اندھیرا دور ہو سکتا ہے۔ سرکار خواجہ سلیم چشتی نے ایک نظر اٹھائی، اکبر کو دیکھا اور پھر بڑی بے اعتنائی کے ساتھ اپنی مریدین کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پوچھو کہ ہمارے ہاں کیوں آیا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے؟ کیا اس کی خدائی میں اتنی طاقت نہیں کوئی بچہ پیدا کر سکے؟ میرا خدا وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، آفاق و انفس کو پیدا کیا ہے، ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے وہ، کائنات شرق و غرب اس کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا ہر ذرہ اس کا تسبیح خواں ہے۔ اگر اس نے کسی نئے مذہب کی بنیاد رکھی ہے اور یہ خدا بن بیٹھا ہے، یہ ایک ایسا معذور خدا ہے کہ جو اپنے لیے اپنا جانشین پیدا نہیں کر سکتا۔ اس بات کے کہنے کے بعد سرکار خواجہ سلیم چشتی کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں تھے۔ ان کی پیشانی کی لکیریں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک خدا کا باغی ہے جو میرے آستانے پہ کھڑا ہے۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرمایا اور کہا، اکبر سنو، تمہارے مرض کا علاج نہیں ہے، اپنے مرض کا علاج چاہتے ہو تو اجمیر جاؤ۔ میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ ابو الفضل فیضی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اکبر کو نہ روک سکا، اور مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر پاپیادہ برہنہ سر حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آج اس انسان کی حیثیت سے حاضر ہوا۔ عالم یہ ہے کہ بہت دیر تک وہ بارگاہ غریب نواز میں کھڑا رہا اور زار و قطار روتا رہا اور دعائیں کرتا رہا۔ عالم یہ ہے کہ دین الہی کا یہ موجد جب بارگاہ غریب نواز میں پہنچا تو اس کا عالم یہ تھا کہ ایک فقیر کی طرح
ایک دیوانی کی طرح سرکار غریب نواز کی جالیوں کو پکڑ کر وہ اشکبار بہت دیر تک زار و قطار روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، اس کے نتیجے میں ان دعاؤں کی برکتوں سے، سرکار غریب نواز کی نگاہوں کے فیضان سے اکبر کے ہاں نور الدین جہانگیر پیدا ہوا، جو خود بھی مختلف مواقع پر سرکار خواجہ ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا۔ جہانگیر کے بیٹے شہنشاہ شہاب الدین شاہ جہاں کی عقیدت کا تو یہ عالم تھا کہ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار مبارک کے قریب شاہ جہانی مسجد تعمیر کروائی، جو آج بھی مغل شہنشاہ کی عقیدت کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے اور بااثر وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو باقاعدگی کے ساتھ خواجہ اجمیر کے آستانے پر حاضر ہوا کرتے تھے، اور یہ مخصوص دعا انہوں نے اکثر مانگی ہے کہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، اے میرے غریب نواز، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری موت ہندوستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے آئے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کے عوام مجھے مسترد کر دیں اور میں وزیر اعظم کی حیثیت سے نہ رہ سکوں، اور میری موت اس وقت آئے جب میں اس وزارت عظمیٰ کی کرسی سے محروم کر دیا جاؤں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جواہر لال نہرو کو موت اس وقت آئی جب وہ اپنے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وزیر اعظم تھے۔ عزیزان محترم، یہی حال ہے کہ جب برطانوی حکومت کے اقتدار کا سورج ڈوب رہا تھا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے ایک اور وائسرائے جو انگلینڈ سے ہندوستان آیا، اس کا نام لارڈ کرزن تھا۔ اس کی آمد کا ایک مقصد صرف یہ تھا کہ وہ ہندوستان کی سیاسی فضا کا جائزہ لے سکے۔ پھر لارڈ کرزن نے اپنی طویل رپورٹ میں یہ بات ظاہر کی اس وقت جب وہ اجمیر معلیٰ حاضر ہوا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ پورے ہندوستان کے شرق و غرب میں ہماری حکومت ہے، اور 300 سال سے حکومت انگلیزیہ کا سورج اپنے آب و تاب سے ہندوستان میں چمک رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا گزشتہ 700 سال سے ہندوستان کے لوگوں کے دل و دماغ پر اجمیر میں واقع ایک قبر ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ قبر کے اندر لیٹا ہوا جو شخص ہے، جو فقیر ہے، دراصل وہی ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ بلا شبہ اس یقین کے ساتھ کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں آفاق۔